اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں, ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے. کسی نے کہا یہ صحیح ہے, کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, فیل. مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے, نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے, پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع, فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے, کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں, 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے, تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو, یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں, صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں, فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں, وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز, کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے, ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے, آگے نہ ہوتا, تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے, پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے. کون سا, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے, گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے, کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے, چپلوں میں, کرتوں میں, ٹوپیوں میں, بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے, میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی, ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو, وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں, یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے, فرقی یہ ہے نہیں عربی میں, لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا, ہمارے سر میں تھا مولانا کا مطلب مولانا, مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا, اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں, نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے, یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے, نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے, پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے, ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں, تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے. یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار, سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا, وہ کہاں جائے گا؟ جنت. صحابہ علم پر حریص تھے, انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے. اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام
رکھ لیا. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ, وسیم نام کا آدمی ہوگا, صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے, سلیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, یعقوب ہے, یوسف ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک سب کو لگ رہی ہے, مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے, شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے, تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے, ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا, سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین, اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے, وہ حنفی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی, تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا, وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا, میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے, ہم قرآن و حدیث, تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا, تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں, وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں, جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے, اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے. اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے, امام شافعی بھی فالو کرتے تھے, اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں. کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں, تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے, الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے, الفاظوں سے, ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے, چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے, لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. اس نے بولا چینی ہے, لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں, آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی, اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی, اس اسمیل کی طرف چلے جانا. اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا, اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں, کئی طلاقیں دے رہے ہیں, 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ, صالح العثیمین کا فتویٰ, ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیا ہے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے, ہم سے تقویٰ میں, للہیت میں, علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ شافعی کو نہیں مانتے, صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو
ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد آج کل. شوہر طلاقیں دیتا ہے, بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ, بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے, نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ, لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں. اس وقت آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو, ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ, وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں, ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے, لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو طلاق ثلاث میں تو 4 ائمہ متفق ہیں, یہ تو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, سارے صحابہ متفق ہیں. آپ کو حدیث مل گئی, کیسی بات ہے بھائی. میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا, میں نے فتویٰ دیا تھا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتویٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا چلو پھر میں اہل حدیث عالم کے پاس چلتا ہوں, اب تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا, تقلید تو کرنی نہیں ہے, لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں, لیبل تحقیق کی, کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے, ادھوری نہیں ہوتی. میں ان اہل حدیث کے پاس گیا, بڑے احترام سے بیٹھا, میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے, اس کی دلیل دیں. انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی, نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں. میں نے کہا ایسے تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے, نبی کے دور میں متا جائز سمجھا جاتا تھا, ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی, تو پھر متا بھی حلال ہے. کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے, ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن, حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط ہے, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے متاثر نہ ہو. اب نبی فرما دیتے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں, آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا, میں زور سے آمین کہتا. ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی کہتے کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے اہل حدیث ہیں وہ کیا بن جاتے, سارے حنفی بن جاتے. ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے, اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی, تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ پگڑی بھی ہری ہوتی, اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے. اور کیا ہرا ہوتا ہے؟ پین ہرا ہوتا جی, کنگھی ہری ہوتی ہے, شکریہ جی, ٹیوب لائٹ ہری, اچھا
خیر نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے؟ دیوبندی. نبی نے نام نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے؟ ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے, سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے. نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, ناموں سے متاثر نہ ہو, نام کچھ بھی ہو. اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے, تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں, جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دیے ہیں آسانی کے لیے. مثال کے یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے آپ کا کانسیپٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف والا ہے, تیجے 40ویں والا ہے, ربیع الاول میں پروگرام والا ہے, یا یہ والا نہیں ہے. اب وہ پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بجائے شارٹ نام رکھا ہوا, بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے, جو یہ نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی. تو ان شارٹ وہ انہوں نے, کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ حنفی کیوں ہیں, آپ مسلم کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم حنفی شافی کے مقابلے میں ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہیں, تو مسلم ہیں. تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے, پبلک نے اپنی آسانی کے لیے رکھے, پھر وہ مشہور ہو گئے. ورنہ نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے. اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں, وہ علامت جس میں پائی جائے گی, خواہ وہ دیوبندیت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, بریلوی کے نام سے ہو, شیعہ کے نام سے ہو, سنی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام تو وہی دینا چاہیے مسلم. لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے. کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا. تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا, اور علامت کیا بتائی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں, سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا, یہ نہیں فرمایا, کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ قرآن تو سب کی بیس ہے نا, قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں, تو ہے ہی نہیں, تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں, نکل یہاں سے. بیس تو قرآن ہے, اور قرآن کو ماننا بھی ضروری, اس کو فالو کرنا بھی. لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں. ما انا علیہ, جس پر میرا عمل, میں چلوں, تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث, کیونکہ حدیث قول, عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آ گئی, مسلم میں ایک روایت آ گئی, لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں. نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے, کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں, اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا. مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی, فتویٰ دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں. سارے فتنے وہاں اردو اسپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں, عرب میں نہیں عام طور پر یہ تشدد. اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز, بدعت. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز, ہم حدیث کو فالو کریں گے, امام مالک کو فالو نہیں کریں گے. اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا. میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے, اس نے ان کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کیا. عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتا ہے, امام مالک کو پتا نہیں تھا, حالانکہ وہ تو تبع تابعین میں سے ہیں. حدیث میں آتا ہے عنقریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں, جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے, اس سے مراد امام مالک ہیں. اکثر علماء اس طرف گئے. اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز. امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا, اور صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو. تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے, لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے. تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی, جو تواتر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے. تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے, تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں. پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے, دلیل ان کی بھی بنتی ہے, لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, بھئی باندھنے کا تذکرہ ہے, تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں. لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے. یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کا یہ اسٹائل بولو
نہیں ہے. ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے باقی سارے جاہل ہیں. یہ تو امام مالک کے بارے میں اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا, پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی. جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے, رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی, کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے. یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے. ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے, لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں, لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ, تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا. آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے. لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں, آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے, اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے, آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں, تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی. جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي, یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد. حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے, لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا. تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو, نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے, یہ مسٹیک ہے. تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ, بولو نا, وہ اصحابی, جس پر میں ہوں, جو میرا عمل ہے جس پر, تو یہ نبی کا عمل تھا. اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے رفع الیدین کا عمل تھا, کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا, آخر عمل. ٹھیک ہے, یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے, کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا, کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ. کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس پر نبی کا عمل. تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا, تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نا یار. نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو, نہ ہاتھ چھوڑ کے, نہ رفع الیدین کرنے والے کو, نہ کرنے والے کو, کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے, دونوں مکتبہ فکر کی, اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ نبی سے. تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو, اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلی بات, نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں, صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے, بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف. جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں. نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے, ساری دنیا جانتی ہے, متواتر روایات ہیں. وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو. تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں, حالانکہ یہ کنواروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے, متواتر حدیث سے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا, تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے, صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے. 2 قسمیں, قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا, صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا, یہ بھی حدیث ہے, چاہے بخاری میں نہ بھی ہو, چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا, آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں, ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے, حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے, یہ بھی جہنمی, چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں. لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے.
بار بار قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی، مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. بھائی یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے کہہ رہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں. دوسرا بھی آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے، آپ چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے، آپ کو پتہ ہے یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا. اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیں، تو یہ تعریفوں میں ضمناً دوسرے کی کیا ہے؟ برائی ہے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں دو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ، اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ، اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ، دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ، محمدی رکھ سکتے ہو، کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو. کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 8 رکعت والی، اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئی. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ضعیف روایت ہے. مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا، تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھیں تو پھر پوری دنیا میں ہمیں 8 ملتی کیوں نہیں ہے؟ کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، مصر میں 8 سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 8 ہو رہی ہیں. بھئی آج کا مکہ مدینہ لوگ ہیں یا 1200 سال 1300 سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگ ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 3 کو 1 کہتے ہیں. او بھائی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا، 1400 سال سے سعودی عرب میں 3 کو 3 ہی کہتے تھے. تو 1400 سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے؟ کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی. یعنی عجیب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو، وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کے 1 ہو گئی ہے، یہ سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں، اسلام آج آئے 1400 سال پہلے آیا تھا. اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا، اب تک 3 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے، آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا 20 پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100-150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے، اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے.